السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں یوم دفاع پاکستان کو پڑھا تھا۔ یوم دفاع پاکستان سے مراد پاکستان کا یوم دفاع یعنی دفاع کا دن۔ تو کون سا پاکستان کا دفاع کا دن ہے یہ ہم سب نے جانا، 6 ستمبر۔ ایسا کیا ہوا تھا 6 ستمبر کو جو آج ہم لوگ اسے یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں؟ 6 ستمبر کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے کچھ بارڈرز پر حملہ کر دیا تھا۔ ان بارڈر میں لاہور کا بارڈر شامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے لاہور کے بارڈر پر حملہ کیا اور وہاں پر انہیں منہ کی کہانی پڑی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہم جب حملہ کریں گے تو پاک فوج جو ہے اس کے جوان گہری نیند سوئے ہوں گے اور وہ آسانی سے اپنے ہدف کو حاصل کر لیں گے، لیکن تمام مسلمانوں، تمام پاکستانیوں نے مل کر ان کے اس حملے کو ناکام بنا دیا اور انہیں مجبوراً لاہور سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر انہوں نے لاہور سے آگے سیالکوٹ اور چونڈا کے مقام پر ٹینکوں سے حملہ کر دیا، لیکن اس جگہ پر بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی اور ہر حملے میں بھارت جو ہے وہ تازہ دم فوج لے کر آتا، نئے سپاہیوں کے ساتھ آتا، میدان میں اترتا، لیکن ہمارے جو بہادر پاک فوج کے جوان ہیں انہوں نے اس حملے کو خاک میں ملا دیا اور دشمن کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اسی طرح انہوں نے کھیم کرن کے مقام پر قصور میں حملہ کر دیا، لیکن پاک فوج کے بہادر جوانوں نے نہ صرف اپنے علاقے کو ان کے حملے سے بچا لیا بلکہ انڈیا کی فوج کو، بھارت کی فوج کو جو پونا ہارس ڈویژن کے نام سے موسوم تھی، انہی کے علاقے کھیم کرن میں 11 میل وہ اندر کی طرف دھکیل دیا اور ان کا ایک علاقہ جو ہے کھیم کرن پاکستان کے قبضے میں آ گیا، اور اسی طرح اس جگہ پر بھارت کے جو جوان تھے، جو بھارتی فوجی تھے، وہ اپنا سارا جنگی سامان، جدید سامان اور کچھ ہزاروں جنگی قیدی وہیں پر چھوڑ کر خود بھاگ گئے اور اپنی جان بچانا انہوں نے لازم سمجھا، لیکن پاکستانیوں نے بھارت کی کسی بھی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور ان دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ اسی طرح 6 دسمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے، کیونکہ اس دن بھارت نے ہم پر حملہ کیا تھا اور ہم نے اپنے ملک کے وقار کو بلند کیا اور اپنے ملک کو بچا لیا بھارت کے ہاتھوں میں جانے سے۔ تو آج ہم اس کی مشق کو پڑھیں گے۔ یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں آپ کو جو آپ نے حل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ان سوالات کے جوابات دیں۔ یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ وطن عزیز میں ہر سال 6 ستمبر کو اپنی پاک فوج کی اپنی بہادر افواج کے جاں بازوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم دفاع منایا جاتا ہے، کیونکہ بہادر جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ہمارے ملک کی حفاظت کی اور آج پاکستان آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہے۔ تقسیم ہند کے وقت دیسی ریاستوں کو کیا آزادی دی گئی تھی؟ تو یہاں سے آپ کا جواب شروع ہوتا ہے۔ تقسیم ہند کے وقت دیسی ریاستوں کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جس ملک کے ساتھ چاہے الحاق کریں، یعنی جس ملک کے ساتھ رہنا چاہے، جڑنا چاہے، اس ملک کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، قیام پاکستان کے وقت کشمیر کی کتنی فیصد آبادی مسلمان تھی؟ جب پاکستان بنا تو اس وقت تک کشمیر کی 95% آبادی مسلمان تھی، اس لیے کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ یقینی تھا، لیکن بھارت کے اندر سے کچھ لوگوں نے، انڈیا کے اندر سے کچھ لوگوں نے سازشیں کی اور جو کشمیر ہے اس کو انڈیا میں اس پر غاصبانہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا، وہ ان کے حصے کی زمین نہیں تھی۔ بھارت نے کس تاریخ کو پاکستان کے
پاکستان پر چوری چھپے حملہ کیا، تو بھارت نے 6 ستمبر کو پاکستان پر چوری چھپے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد 1965 کی جنگ میں بھارت کے کتنے مربع میل علاقہ پاکستان کے قبضے میں آ گیا تھا؟ تو 1965 کی جنگ میں بھارت کا 1400 مربع میل کا وسیع علاقہ پاکستان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ حالانکہ اس وقت انڈیا کے فوجی جو تھے وہ زیادہ تھے، انڈیا کی پاپولیشن آبادی ابھی بھی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی پاکستان ان پر غالب آیا اور پاکستان کو فتح نصیب ہوئی اس جنگ میں۔ یہاں پر سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے دیے گئے الفاظ کی مدد سے، تو یہ سوال آپ خود حل کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ اور محاورات کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ سیسہ پلائی دیوار یعنی انتہائی مضبوط دیوار۔ سیسہ پلائی دیوار کا مطلب ہوتا ہے ایسی دیوار جس کو گرایا نہ جا سکے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ ملتے رہ جانا یعنی شکست کھانا، ہار جانا کسی سے یا پچھتانا۔ جوں کا توں ویسے کا ویسے ہی، پاؤں اکھیڑنا، ہار تسلیم کر لینا یعنی سامنے والے کو ہار تسلیم کرنے پر مجبور کر دینا۔ در بدر ہونا، رسوا ہونا، کہیں ٹھکانا نہ ہونا کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے۔ مٹھی بھر جوان یعنی تعداد میں بہت کم نوجوان، جوان۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، تو بیٹا آپ جانتے ہیں کہ الفاظ کے متضاد کیا ہوتے ہیں، یہ سوال بھی آپ خود ہی حل کریں گے۔ محکوم، دشمن، بزدل، شکست، آزادی، شمال۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کی کارکردگی پر 4 سے 5 سطروں پر مشتمل آپ نے پیراگراف لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے غور سے 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا کردار پڑھنا ہے، اور پھر 5 سطروں میں یعنی 5 لائنوں میں، 5 سے 6 لائنوں میں یہ لکھنا ہے کہ ہماری پاک فضائیہ یعنی ہوا میں جو فوج پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، اس فوج نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے 1965 کی جنگ میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے، تو یہ سوال بھی آپ تمام کہانی پڑھنے کے بعد اس کا جواب دینے کے قابل ہو گئے ہیں، تو یہ سوال بھی آپ خود حل کریں گے۔ کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے، تو اس کو غور سے پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کشمیر کی 95% آبادی مسلمان ہے۔ پاکستانی جانبازوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا یا ہر بار اپنے سینے پر روکا؟ مسلمانوں نے قائد اعظم کی زیر قیادت الگ وطن حاصل کیا، ملک حاصل کیا۔ بحری فوج نے بھی بہادری کی، اعلیٰ تعلیم رقم کی۔ سیالکوٹ اور چونڈا کے مقام پر دشمن نے 15 حملے کیے، لیکن پھر بھی وہ وہاں ناکام رہا۔ واحد کے جمع، یہ بھی آپ سوال خود حل کر سکتے ہیں۔ الف بائی ترتیب، یہ کیا ہوتا ہے؟ الف ب پ کی ترتیب سے لکھے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب کہتے ہیں۔ لغت میں سے کسی بھی لفظ کے معنی تلاش کر کے حروف تہجی کی ترتیب کا یاد ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ معنی تلاش کر رہے ہیں لغت میں، تو وہاں پر پہلے الف، پھر ب، پھر پ، پھر ت، ان سے متعلق الفاظ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے کہا ہے۔ تو حروف تہجی میں مراد جو الف ب پ جو آپ یاد کر چکے ہیں حروف تہجی، ان میں سے جو سب سے پہلے آتا ہے الف آ گیا یا ب آ گیا یا پ آ گیا، دیے گئے لفظ میں سے دیکھنا ہے غور سے، پھر ہم نے اس کو ایک ترتیب سے لکھنا ہے۔ جیسے ان الفاظ میں سب سے پہلے بزدل ب سے شروع ہوتا ہے، تو یہ لفظ ہم سب سے پہلے لکھ دیں گے، ہم نے لکھ دیا بزدل۔ اس کے بعد الف ب پ ت آ گیا ٹینک، تو پھر اس کے بعد ہم نے ٹ والا لفظ لیا اور ٹینک لکھ دیا۔ اس کے بعد سے والا لفظ آئے گا اور پھر ثابت آ جائے گا۔ اسی طرح آپ ترتیب دیں گے باقی کے تمام الفاظ کو بھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر میں جو بھی بتایا گیا اچھے سے سمجھ آیا ہے۔ باقی کا ہم انشاءاللہ آپ کے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔